اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم پر ایسا مہینہ آیا ہے جس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا، اور منافقوں پر اس سے سخت مہینہ کوئی نہیں آیا۔ رمضان منافقوں پر سخت ہے، مومنوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک اس کے نوافل اور اس کے ثواب کو شروع ہونے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ مومن کے اندر اس مہینے میں عبادت کی قوت لوٹائی جاتی ہے، اور منافق میں غفلت۔ مومن کے لیے مہینہ غنیمت ہے، اور منافق کے لیے بوجھ، منافق کے لیے برڈن ہے۔ اب سوچے میرا وہ بھائی، سوچے وہ اسلامی بھائی، یہ سوشل میڈیا پہ جو مجھے لائیو سن رہے ہیں اپنے بارے میں سوچیں کہ جب رمضان آتا ہے میں اسے سعادت سمجھتا ہوں، غنیمت سمجھتا ہوں، اللہ کا احسان سمجھتا ہوں، یا رمضان آئے تو برڈن فیل کرتے ہیں، او ہو رمضان آ گیا ہے۔ اے روزہ رکھنے والوں جھوم جاؤ، روزہ داروں جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ روزہ داروں کو جنت میں اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ یا خدا تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ ذرا غور کیجئے، سارا سال مجھے اور آپ کو جو تنگ کرتا ہے، جو ورغلاتا ہے، جو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، قرآن جس کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ اینیمی، وہ دشمن، وہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں ورغلانے والا، ہمیں بہکانے والا، ہمیں گناہوں کی طرف بلانے والا نہیں ہے، میدان میں وہ نہیں ہوتا۔ اب آپ ہیں اور اللہ کی عبادت ہے، آپ ہیں اور رب کی رحمت ہے۔ اور اس مہینے کا اجر کتنا ہے؟ احادیث کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اور رحمتیں کیسی ہیں؟ حدیثوں کا مضمون ہے کہ روزانہ افطار کے وقت رمضان میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ڈیلی 10 لاکھ گناہگار۔ رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ کس کس اجر اور کس کس نعمت کی بات کی جائے۔ رمضان میں بندہ خرچ کرے، اسے اللہ کی راہ میں گویا جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ یعنی ہماری تو یوں سمجھیے کہ لاٹری نکل آئی ہے۔ رمضان آ جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے گویا کمال کا مہینہ آ گیا۔ جبھی تو حدیث پاک ہے نا، میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے میری امت کو پتا ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھو، آپ کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا، امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اگر رمضان دیا ہے نا، قرآن پاک کی سورہ اخلاص دی ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ ان پر رحم کرنا چاہتا ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے۔ اب بتائیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے رمضان میں؟ ایک اور حدیث پاک سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب اس مہینے میں 2 قسم کے انداز نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بڑے چست، روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں اللہ ایسی ہمت دے دیتا ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا جو لوگ نارملی سست ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی طاقت دے دیتا ہے اور وہ سارے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہمت میں آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو سارا سال دندناتے پھرتے ہیں، رمضان میں کہتے ہیں نہیں جناب روزے نہیں رکھے جا رہے، تراویح نہیں پڑھی جا رہی، بستر سے کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ ارے یہ مہینہ تو رحمتوں اور ہماری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بخشش کی طرف گویا دوڑ لگانے کی بجائے
سستی اور غفلت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارے صحابہ سارا سال رمضان کا انتظار کرتے اور جب رمضان آتا تو سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جاتے، عبادت کرتے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا کرنا، ہم محروم نہ رہ جائیں۔ ایوری بڈی، گویا بزرگوں میں، نیک لوگوں میں شوق ہے رمضان کا، اور کیوں نہ شوق ہو، جس مہینے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتا ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ رمضان جاتا ہی نہ، ہمارے درمیان ہی رہتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھئے، بڑی پیاری منقبت مجھ سے پہلے شیر خدا کی پڑھی جا رہی تھی، کیا شاندار فرمان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ دو چیزیں دی اسی لیے ہیں کہ بخشے جائیں۔ اس مہینے میں کرم کتنے ہیں، اس مہینے میں رحمتیں کتنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، سارا سال جو ہمیں گناہوں میں لگاتا ہے، ہمارا دشمن ہے شیطان لعین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو دشمن کو ہی قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ستاتا ہے نا، چلو یہ بند، یعنی جو ہمیں غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے اس کو ہی اللہ نے بند کر دیا۔ اب تو آسان ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ایوری ڈے ملین سنرز، 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ سچ بتاؤ روزانہ افطار کے وقت میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ شربت آیا کہ نہیں، دہی بڑے آئے کہ نہیں، پکوڑے بنے کہ نہیں، یہ کام ہونا چاہیے۔ یہ کاش باپ بھی ہاتھ اٹھائے، بچے بھی ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں میں آنسو ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، میرا نام بھی لکھ دے، میرے بچوں کا نام لکھ دے، اللہ میرے ماں باپ کا نام لکھ دے۔ ایک دن گزرے تو دل پر خوف طاری ہو جائے کہ کل جو 10 لاکھ بخشے گئے میں تھا کہ نہیں، دوسرے دن پھر گڑ گڑاہٹ ہو، تیسرے دن اور تڑپ پڑ جائے۔ ادھر تو حال یہ ہے پہلے 4 دن مسجد فل، 5ویں دن سے ایک ایک صف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ جوش گیا، شروع میں جذبہ تھا نمازوں کا، فجر کا، نماز مغرب میں، تراویح میں، آہستہ آہستہ صفے کم۔ کیا ہوا جناب؟ اب آخری عشرے میں کچھ نمازی پھر آ جائیں گے۔ ایسا نہ کرو میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ بخشوانے آ رہا ہے، یہ مہینہ ہم پر رحمتیں برسانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 5 خصوصی کرم عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے، اور اس میں پہلا جو فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کی پہلی رات کانشیس ہو جانا، تیار ہو جانا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے اس رات اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نگاہ رحمت فرمائے گا انہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو اس رات تو زیادہ تیاری ہو، تراویح کے بعد بھی مسجد میں بیٹھ جاؤں، اللہ آج رحمت کی رات ہے، ہوں گناہ گار، ہوں خطا کار، پلے کچھ نہیں مالک، مگر میں رہ نہ جاؤں، ہوں میں بھی تیرا بندہ، اے اللہ مجھے محروم نہ کیجیے۔ دوسری بات نبی پاک فرماتے ہیں کہ شام کے وقت جو روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب روزہ دار کے منہ سے شام کو بو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ۔ تیسری بات اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، سجائی جاتی ہے جنت، اور فرماتا ہے ان قریب وہ دنیا کی مشقت میں وہاں سے آ کر میرے گھر میں آرام اور راحت پائیں گے۔ روزہ داروں تمہارے لیے جنت سجائی جائے گی، اللہ کے نیک بندوں کے لیے جنت پریپیئر کی جاتی ہے۔ اور 5ویں بات نبی پاک فرماتے جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، یہ رات کیسی ہے سنو، اللہ کے حبیب فرماتے جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب مزدور اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے۔ اجرت ملنے کی رات رمضان کی آخری رات کو کہا گیا۔